الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کا موضوع ہے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں، اس میں جو سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سوال، تم کس کی امت میں ہو؟ جواب، ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات کیا ہیں؟ جواب، ہمارے اور سارے جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک کے عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد باپ کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور والدہ ماں کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی دودھ پلانے والی دائیا کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی گزر گئے۔ سوال، آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے؟ جواب، ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی، مگر ظاہری طور پر 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ سوال، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ جواب، چونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہل اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مسلمان اب تک چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اس طرح ایک خاص جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مسلمان مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھیجا کہ علل اعلان کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیے۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچا ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سوال، سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا؟ جواب، مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال، حضور تمام عمر کہاں رہے؟ جواب،
10 برس تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قبیلوں میں اعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے، اور خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینہ میں ہو، تو اس نے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر تمام عمر شریف وہیں گزاری۔ مدینہ ہی میں آپ کا وصال شریف ہوا، اور یہی آپ کا روزہ مبارک ہے جس پر کروڑوں مسلمان کی جانیں نثار ہیں۔ آپ در حقیقت زندہ ہیں اور روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ ظاہر آپ نے 63 سال کی عمر شریف پائی۔ سوال: مکہ معظمہ میں حضور کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمانوں اور عرش و کرسی کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ حوض کوثر دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا۔ غرض آپ نے آسمان اور زمین کے ذرہ ذرہ کو ملا خطا فرمایا۔ یہی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے۔ سوال: کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی گزرا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانہ میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانہ میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ سوال: ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا مولا سید الانبیاء نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور نبیوں کو جو کمالات جدا جدا ملے، حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ سوال: جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے؟ جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح سے حضور کا مرتبہ گھٹانے والے مسلمان نہیں بلکہ گمراہ بددین ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، اسی لیے گمراہی اور کفر میں پڑ گئے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول یقین کرے، ہر بات میں آپ کو سچا جانے، خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے، ہر بات میں آپ کی تابعداری کو نجات کا ذریعہ جانے، ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ سوال: حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ جواب: حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو بڑے ادب اور پیار سے سنے، نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھے، نام پاک لکھے، اگر کتاب میں وہ نام پاک لکھتا ہے
تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے حضور کے تمام آل اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھے، حضور کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے قول اور فعل اور عمل لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، میلاد شریف پڑھے اور محفل میلاد میں ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوں اور نہایت ادب سے صلاۃ و سلام بھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سوال جواب پڑھے سنے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا اگلا موضوع انشاءاللہ قرآن پاک پر ہوگا، اس میں جو سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔